سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، یہ جرم اگر ہے تو ہر بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو ہر بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ آپ صاحب ایک پڑھ رہے تھے نظم قرآن مجید کے حوالہ سے، تو شاید آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، تو میں نے سوچا چلو اسی کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ جو آپ سامنے نظم پڑھی ہے قرآن مجید کے حوالہ سے، تو وہ ایک شکوہ ہے قرآن کا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بظاہر اگر دیکھا جائے نا تو میرا احترام بڑا کرتے ہیں، مجھے اچھے غلاف میں بھی لپیٹتے ہیں، بہترین کپڑے کے اندر لپیٹتے ہیں، مجھے خوشبو بھی لگاتے ہیں، اور اونچی جگہ پر بھی سجا کے رکھتے ہیں، اور جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر قسم بھی لینے کی ضرورت پڑے تو مجھے اٹھا کے لے آتے ہیں، گواہی دوانی ہو تو پھر بھی مجھے اٹھا کے لے آتے ہیں، اور کہیں عرس ہو رہا ہے تو وہاں بھی مجھے پڑھا ضرور جاتا ہے، اور کوئی ختم ہو رہا ہے تو وہاں بھی مجھے پڑھا ضرور جاتا ہے۔ تو میں دھوم میری بڑی ہے، دنیا مجھے جانتی بڑا ہے کہ قرآن ہے، قرآن مقام دنیا جو ہے وہ میرا نام بڑا لیتی ہے، لیکن جو اصل حق تھا عمل کرنے کا وہ نہیں کرتی، عمل کرنے کا جو حق تھا وہ نہیں کرتی، بلکہ بس سجا لیا۔ اور بعض گھروں میں تو قرآن مجید کبھی مانگا جائے نا، کبھی اتفاق ہوتا ہے تو ہم کہیں جی قرآن پاک لے آئیں، تو جب وہ لے کے آتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کئی سالوں سے اس کو کھولا ہی نہیں ہے، کھولا ہی نہیں ہے، غلاف کے اوپر مٹی جمی ہوتی ہے۔ اور ہمارے گھروں میں ٹی وی روز صاف ہوتا ہے، اور LCD روز صاف ہوتی ہے، ہماری جو دنیا کی چیزیں ہم اس کو روز صاف کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہم شاید کوئی فوت ہو جائے تو یاسین پڑھنی پڑ جائے تو قرآن اٹھا لیتے ہیں، یا پھر سال بعد ختم شریف کے لیے قرآن پاک اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ حق تو یہ تھا کہ قرآن مجید کو روز پڑھا جاتا، اس کی روزانہ تلاوت کی جاتی، لیکن یہ نہیں ہو رہا، قرآن مجید کو نہیں پڑھا جا رہا۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے قرآن کو چھوڑ دیا، اور میرے قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھا نہیں، دور ہو گیا، اپنی موج مستی میں لگا رہا، تو فرمایا کہ میں اس کو پہلی سزا دنیا میں دوں گا اور دوسری سزا آخرت میں دوں گا۔ جو قرآن نہیں پڑھتے، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا دو سزائیں ہیں ان کے لیے جو قرآن نہیں پڑھتے، چھوڑا ہوا ہے، اللہ سے دور ہوئے ہیں۔ پہلی سزا دنیا میں اور دوسری سزا آخرت میں۔ اور دنیا کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ اعراض کر لیتا ہے قرآن سے، دور ہو جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ جو قرآن نہیں پڑھتے ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ معیشت تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ محنت بھی کرتا ہے انسان، کمائی بھی کرتا ہے، پیسے بھی کماتا ہے، لیکن خرچے پورے نہیں ہوتے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اور پریشانی ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، اور آئے روز کوئی نہ کوئی نیا خرچہ ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، اور وہ برکت ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑا ہوا ہے، اسے اعراض کیا ہوا ہے، اور دور ہو چکے ہوئے ہیں، بھلا دیا ہوا ہے قرآن کو۔ تو فرمایا پہلی سزا یہ ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا پہلی سزا یہ ہے
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں ان کی دنیا میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ اور مجھے ایمان سے بتائیں کہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے اور اللہ اس کی معیشت کو دبا دے تو پوری دنیا بھی مل کر کے کیا اس کی معیشت کو کھول سکتی ہے؟ نہیں کھول سکتی۔ وہ پوری دنیا کو کما کے لے آئے، اربوں خربوں روپے بھی کما لائے، باہر کے ملک سے بھی کما لائے، لیکن جب اللہ نے معیشت کو تنگ کر دی ہے تو وہ پیسہ اس کے کسی کام نہیں آ سکتا، اس کی معیشت بحال نہیں ہو سکتی، وہ تنگ ہی تنگ ہے۔ تو یہ دنیا کی سزا ہے کہ معیشت تنگ ہو گئی ہے، حالات ہی نہیں ٹھیک ہوتے۔ اور دوسری سزا آخرت کی ہے، وہ سزا کیا ہے؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، جب قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو آنکھوں سے اندھا اٹھایا جائے گا، اندھا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ آج کسی کو کہا جائے قرآن پڑھا جائے، وہ کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، باقی سارے کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، گپے مارنے کے لیے ٹائم ہے، لوڈو کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس دنیا کی فضولیات کے لیے ٹائم ہے، لیکن نہیں ہے تو اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے، مولوی صاحب سر خود کو نویل نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں، کیا کریں؟ تو سمجھ جائیں کہ اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے اور نہیں تلاوت کریں گے، اس کے فضائل بھی بڑے ہیں، میں چند منٹوں میں فضائل بھی بتاتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ قرآن کو چھوڑیں گے تو دو سزائیں ملیں گی، ایک تو دنیا میں کہ حالات خراب، اور دوسرے آخرت میں بندہ اندھا ہو کے اٹھے گا۔ تو جب اندھا ہو کے اٹھے گا تو یہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، اور دنیا میں تو میں ہر چیز کو دیکھتا، مجھے نظر آتی، بہاریں نظر آتی اور معاملات سارے دیکھ لیتا، آج مجھے کیا ہو گیا؟ میں اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا اور مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ کہے گا کہ دنیا میں تو نے مجھے بلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بلا دیا ہے۔ تو یہ آخرت کی سزا ہے قرآن کو چھوڑنے کی، کہ اندھا ہو کر کے اٹھے گا انسان۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اگر تم نہ بھی پڑھو اور قرآن سے تعلق نہ بھی جوڑو تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، قرآن کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ذکر کو نازل کیا ہوا ہے، میں خود ہی حفاظت کر لوں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو ٹائم نہیں ہے اور قرآن کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں حفاظت کرنے کے لیے ہوں نا، لیکن اگر کرو گے اور تلاوت کرو گے، قرآن سے ناطہ جوڑ لو گے، تعلق جوڑ لو گے، پھر کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے، ناطہ جوڑ لیتا ہے، تو حضور نے مثال دے کے سمجھایا۔ فرمایا ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے وہ دے، میرا رزق بڑھا دے، میرا کاروبار چلا دے، مجھے گھر دے، گاڑی دے، جو وہ مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ رہا ہے۔ ایک بندہ دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا، وہ اللہ سے کچھ نہیں مانگ رہا، سوال نہیں کر رہا، وہ بیٹھ کر کے صرف قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صرف قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ ایک طرف بندہ دعائیں کر رہا ہے اور ایک طرف بیٹھا بندہ صرف قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ دعائیں کرنے والوں سے زیادہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ بن مانگے ہی عطا کیا جاتا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پہ سمجھیں مختصر سے وقت میں، مختصر سے الفاظ میں، کہ مجھے کل کس چیز کی ضرورت پیش آئے گی، کیا مجھے پتہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کل کس چیز کی ضرورت پیش آئے گی؟ میں اب دعا کر رہا ہوں اور دعا مانگ رہا ہوں، میں کل کے لیے اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اس کی کل مجھے ضرورت بھی پیش آئے گی کہ نہیں آئے گی، علم ہی نہیں ہے نا۔ میں جو مانگ رہا ہوں کل مجھے اس کی ضرورت پڑنی ہے یا نہیں پڑنی، ہو سکتا ہے میں بے سود چیز مانگی جا رہا ہوتا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہ ہو لیکن میں مانگے جا رہا ہوں۔ لیکن اگر انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کی جو ضروریات ہیں، اس کو جو چاہیے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہے،
اللہ کو تو پتہ ہے کہ انسان کو اگلے لمحے میں کس چیز کی ضرورت پیش آئے گی، تو فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہوں۔ تو ایک طرف دیکھیں قرآن سے تعلق جوڑنے کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جس چیز کی ضرورت پیش آتی جائے گی اللہ اس کو پورا کرتا جائے گا، اور قرآن کو چھوڑ دینے کی جو سزا ہے وہ آپ نے سن لی ہے کہ 2 سزائیں، ایک دنیا میں کہ اس کی معیشت تنگ ہے، اس کے حالات خراب ہی رہیں گے، اور دوسری سزا کہ قیامت والے دن وہ بندہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف ہے، بس 5 منٹ میں وہ حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں، پھر دعا کر لیتے ہیں، پھر مغرب کا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے آقا کائنات کا یہ طریقہ تھا، توجہ سے بڑی اہم 2-3 باتیں ہیں۔ حضور کا طریقہ یہ تھا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضور فجر کی نماز پڑھا کر کے تو صحابہ کرام سے مخاطب ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ بیان کر دیتا، حضور اس کی تعبیر فرماتے کہ تیرے اس خواب کا یہ مطلب ہے، اور اگر کسی صحابی نے کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا تو حضور فرماتے کہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور حضور پھر اپنا خواب سناتے اور پھر اس کی تعبیر بھی بتاتے کہ اس کا معنی یہ ہے، تعبیر یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور نے ایک دن صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ آج کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو میں وہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے فرمایا بالکل یا رسول اللہ، آپ بیان فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، اور ان دونوں فرشتوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے۔ تو چلتے چلتے رستے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے، اور اس کے سر کے نیچے ایک پتھر ہے، سر کے نیچے پتھر ہے، اور وہ آدمی زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ بہت بڑا پتھر لے کر کے کھڑا ہوا ہے، بہت بڑا پتھر لے کر کے۔ تو وہ بڑا پتھر جو ہے اس شخص کے سر میں مارتا ہے۔ جب سر میں وہ پتھر لگتا ہے تو سر چکنا چور ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے۔ جب اس نے پھینکا تو سر کو کچلتے ہوئے پتھر دور چلا گیا۔ تو وہ فرشتہ پتھر لینے جاتا ہے، جب وہ پتھر لے کر کے واپس آتا ہے اس کا سر پھر بالکل ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر اس کو مارتا ہے، پھر پتھر دور جاتا ہے، مسلسل یہ عذاب چل رہا ہے، مسلسل عذاب چل رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرمایا حضور آپ ذرا آگے چلیے۔ آقا فرماتے ہیں آگے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے، اور ایک فرشتہ بڑی سی کینچی لے کر کے اس کے یہ منہ کی اس طرف کو کاٹتا ہے، کاٹ کر کے گدی تک اس کے منہ کو کاٹتا ہے، اور دائیں سائڈ کاٹ کر کے پھر بائیں سائڈ کاٹتا ہے۔ جب بائیں کاٹتا ہے تو دائیں ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر دائیں کو کاٹتا ہے تو بائیں ٹھیک ہو جاتی ہے، اور چیخ و پکار ہو رہی ہے، مسلسل عذاب چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرمایا حضور آگے چلیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک خون کی ندی ہے، دریا بنا ہوا ہے خون کا، اور ایک آدمی اس میں غوطے کھا رہا ہے، اور غوطے کھاتا ہوا کنارے پر آتا ہے، اس ندی کے کنارے پہ آتا ہے۔ جب وہ کنارے پہ پہنچتا ہے تو کنارے پہ ایک فرشتہ بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہے، اور جب وہ کنارے کے پاس آتا ہے تو اس کے سر میں پتھر مارتا ہے، وہ پھر ندی میں گر جاتا ہے، اور غوطے کھاتا ہوا پھر کنارے پہ آتا ہے، فرشتہ پھر پتھر مارتا ہے، مسلسل یہ عذاب چل رہا ہے۔ فرمایا اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا حضور آگے چلیے۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے گیا تو آگے میں نے دیکھا ایک تندور ہے، اور تندور میں آگ کے شعلے ہیں، اور شعلے باہر آتے ہیں، اور ان شعلوں کے ساتھ برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں باہر آتی ہیں، چیخ و پکار ہوتی ہے، پھر گرتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، پھر گرتے ہیں، مسلسل عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آگے چلیے۔ حضور آگے گئے تو فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہیں، بڑی روحانی شخصیت ہے، اور
بڑا خوبصورت عالی شان لباس میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت بچے کھیل رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا حضور آگے چلیے۔ تو حضور فرماتے میں آگے گیا تو میں نے بڑے خوبصورت محلات دیکھے، بڑے عالی شان محلات دیکھے۔ تو فرمایا میں نے پوچھا یہ کن کے ہیں؟ فرمایا حضور آگے چلیے۔ حضور فرماتے میں آگے گیا تو آگے میں نے پہلے محلات سے بھی زیادہ خوبصورت محل دیکھے، عالی شان محل دیکھے خوبصورت۔ تو حضور نے فرمایا یہ کن کے ہیں؟ فرمایا حضور آگے چلیے۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک اتنا بڑا محل ہے کہ مشرق و مغرب میں چھایا ہوا، ہر طرف وہ محل نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا محل۔ تو حضور نے فرمایا یہ محل کس کا ہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ حضور اب ہم آپ کو جو کچھ دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں، جو کچھ دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا دیکھا تھا جی؟ پتھر سر میں مار رہے تھے، کچلا جا رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دو فرشتے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ جو آدمی کو لٹا کے پتھر سر میں مارا جا رہا تھا نا، وہ انسان ہے جو قرآن نہیں پڑھتا تھا، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، قرآن یاد کر کے بھلا دیا ہوا تھا، قرآن بھول گیا تھا، اس کی یہ سزا ہے کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ اور دوسرا دیکھا تھا جس کی ولاشوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب بھی بولتے تھے جھوٹ بولتے تھے، سچ نہیں بولتے تھے، جب بھی بولتے جھوٹ بولتے، جھوٹ کا سہارا لیتے۔ تیسرا دیکھا کہ خون کی ندی ہے۔ تو فرمایا وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ انسان تھا جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ اللہ، خون کی ندی میں وہ دکھا رہا ہے۔ اور چوتھا جو تندور دیکھا تھا، فرمایا وہ لوگ کون تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ عورتیں اور مرد تھے جو زنا کیا کرتے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ 4 ہو گئے۔ 5واں منظر حضور نے دیکھا تھا کہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فرمایا وہ جو بزرگ ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بچے ہیں جو دنیا میں نابالغ فوت ہو جاتے ہیں، نابالغ، اور جو نابالغ بچہ فوت ہوتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ کھیل رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھیل رہے تھے۔ اور پھر محلات دیکھے حضور نے۔ فرمایا وہ محلات کن کے ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ مومنین کے محلات ہیں، انشاءاللہ ہمارے محلات ہیں۔ بولے انشاءاللہ۔ آگے ان سے جو زیادہ عالی شان محل دیکھے تھے، فرمایا وہ کن کے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ شہداء کے محل تھے۔ شہداء کا مقام دوسرے مومنین سے تو اعلیٰ ہے نا جی، بلند۔ فرمایا وہ شہداء کے محل تھے۔ تو فرمایا یہ اتنا بڑا محل کس کا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا محل ہے، یہ آپ کا محل ہے۔ اور وہ کون سا محل ہے؟ ہم جب اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ایک دعا کرتے ہیں، ذرا دعا پڑھیں۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ آقا کائنات کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ ہر مومن جو آپ کے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرتا ہے، یہ آپ کا محل مقام وسیلہ ہے۔ تو حضور نے وہ اپنا محل بھی دیکھا، مومنین کا محل بھی دیکھا، شہداء کے محل بھی دیکھے۔ تو 8 منظر حضور نے اس خواب میں دیکھے، 8 منظر، ٹھیک ہے جی۔ ایک منظر قرآن نہ پڑھنے والے کی سزا، جھوٹ بولنے والے کی سزا، سود کھانے والے کی سزا، اور زانی زنا کرنے والوں کی سزا۔ اور پھر دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو، مومنین کے محلات کو، شہداء کے محلات کو، اور مقام وسیلہ کو۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سے صحیح معنوں میں محبت عطا فرمائے، قرآن کی عقیدت عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ اذان میں کتنا ٹائم ہے جی؟